آپ جانتے ہیں میں بہت مانوس ہوں اس سے۔ اگر وہ پیسے چاہتا ہے تو بنا کر دوں گی نا میں پیسے۔ مجھے جاب مل گئی ہے، کل سے جوائننگ ہے۔ بابا پلیز یہ نکاح یوں ختم مت کریں۔ تم ایک ایسے شخص کے لیے پیسے کماؤ گی جس کے لیے پیسوں کے علاوہ اور کچھ معنی نہیں رکھتا۔ تمہیں یاد ہے نا نکاح کے وقت اس نے ہم سے کتنی رقم لی تھی اور تمہارے بابا نے وہ رقم کیسے مکمل کی تھی؟ پھر سے وہ رخصتی کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ ہم کوئی پیسوں کی مشین نہیں ہے کہ جب وہ کہے گا اسے پیسے کما کر دے دیں گے۔ اور میری جان، تم میں کیا عیب ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے حوالے تمہیں کروں جو شادی سے پہلے ہی اتنا لالچی ہے؟ تو جب تم اس کے پاس ہوگی تو وہ کس حد تک تمہارے باپ کو اور بھائیوں کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ ایمن، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی جان، کیوں ہمیں رسوا کرنے پر تلی ہو؟ چھوڑ دو اس شخص کا پیچھا۔ بابا یہ رشتہ آپ کی مرضی تھی نا، سرمد آپ کی پسند ہے۔ اب اگر میں دلی طور پر ان سے وابستہ ہو گئی ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نکاح ختم کر دیں؟ وہ ولایت بیٹھا ہوا ہے جب سے نکاح ہوا ہے، تمہاری کیا اس سے دلی وابستگی ہو گئی ہے؟ ہاں سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ سلیم راجپوت بے حد مایوس لگتے تھے۔ سجاد نے ایمن کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور ہم تمہیں کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی وقف کرو۔ تو یہ سب کچھ آپ کو نکاح ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے اس سے نکاح میں دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ تب تو میری نہیں سنی تھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی اس شخص سے۔ نکاح کروانے کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنے بھی دیا اور پچھلے 3 سال سے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے۔ نکاح سے پہلے آپ لوگوں کی عجیب ضدیں تھیں کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گی تو آپ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ تینوں مردوں نے جیسے نظریں چرائی تھیں۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ اور اب جب میں اس شخص سے خلا نہیں چاہتی، رشتہ نبھانا چاہتی ہوں، تو آپ لوگوں کو ساری غیرت یاد آ گئی۔ وہ لالچی ہے، پہلے نہیں پتا تھا آپ کو؟ سائمہ راجپوت نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ بس کر جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ باپ اور بھائیوں کے سامنے ایسے منہ نہیں چلاتے۔ تو کس کے سامنے منہ چلاتے ہیں مجھے بتائیں نا۔ یہی لوگ تھے نا جنہوں نے میری زندگی کا فیصلہ لیا تھا۔ اب انہی لوگوں کو اعتراض ہے کیونکہ وہ لالچی نکل آیا ہے۔ کیوں مایوس ہیں ابا جان؟ آپ کی پسند تھا وہ، میری پسند ہوتا تو بات الگ تھی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے ہی باہر چلی گئی تھی۔ ایمن راجپوت، سلیم راجپوت اور سائمہ راجپوت کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا سجاد بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں رہتا تھا، ماں باپ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، جس پر سلیم راجپوت اور سائمہ راجپوت کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بس بیٹوں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ چھوٹا بیٹا وقاص راجپوت وہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا اور فی الحال وہ غیر شادی شدہ تھا، مگر اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی۔ جس سے منگنی ہوئی تھی وہ اس کی اپنی کزن تھی اور یہ فیصلہ سائمہ راجپوت کا تھا، جس پر وقاص راجپوت کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں بھی وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ اس کے ارادے شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ رہنے کے ہی تھے۔ وہ ان دونوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑے بھائی کے مزاج خاصے مختلف تھے، اس کی شادی بھی لو میرج تھی۔ وہ بیوی سے خاصا مانوس تھا، اسی لیے وہ کراچی میں قیام پذیر تھا، کام کی وجہ سے بھی، اور بیوی کا مائکہ بھی وہیں پہ تھا، تو وہ وہیں پر ہی سکھی تھا، جس پر اس کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ البتہ وہ ان کا خیال بہت رکھتا تھا، نافرمان نہیں تھا، بس اپنی زندگی اپنے مطابق جینے کا اختیار رکھتا تھا، جو اسے حق بھی تھا۔ کراچی سے حیدرآباد وہ ہفتے میں 1-2 دفعہ آ جاتا تھا ماں باپ کے پاس۔ سلیم راجپوت اور سائمہ راجپوت اسی پر بہت خوش تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی ایمن راجپوت، جس کا نکاح انہوں نے 3 سال پہلے سرمد راجپوت سے کروایا تھا، جو ان کی بہن کا بڑا بیٹا تھا۔ اس وقت ان کی بہن بھی آؤٹ آف کنٹری ہی تھی۔ یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا جو انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے لیا تھا، جس پر وہ آج تک پچھتا رہے تھے۔ وقاص خاموشی کے ساتھ بہن کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اتنی اداس کیوں ہو تم؟ جانتے ہو مجھے، میں ایسی نہیں ہوں کہ بابا اور بھائی کے ساتھ زبان درازی کروں۔ وقاص نے بہن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جانتا ہوں یار، بھائی اور بابا کبھی کبھی کچھ زیادہ کر جاتے ہیں۔ تم اچھا کر رہی ہو، کل تمہاری جاب کا فرسٹ ڈے ہے، ریلیکس رہو، تم بہت قابل ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی، میں واقعی سرمد سے خلا نہیں چاہتی، ایک بات پوچھوں؟ وقاص نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو۔ تم واقعی سرمد سے محبت کرتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ کسی جانور کو بھی آپ 4 دن اس گھر میں رکھیں،
آپ اس سے بھی مانوس ہو جائیں گے بھائی. سرمد تو میرے شوہر ہیں، میں ان کے نام سے وابستہ ہوں. نکاح میں آتے ہی نہ جانے کیوں ان کے نام سے منسوب ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے. جب بابا نکاح ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے. مگر وہ شخص تمہارے لائق نہیں، جانتی ہوں. وہ گہرا سانس لے گئی. مگر میں کیا کروں؟ میں واقعی نہیں سمجھ پاتی کہ مجھے اتنا برا کیوں لگتا ہے. وہ چیخا. تم لوگوں کو میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ مجھے کام وقت پر چاہیے ہوتا ہے. کیا تم لوگ اپنا کام وقت پر نہیں کر سکتے؟ کس چیز کی پے ملتی ہے تم لوگوں کو؟ سارا اسٹاف سر جھکائے عثمان خان کو دیکھ رہا تھا، جو آج معمول کی طرح ان پر برس رہا تھا. پچھلے 3 سال سے ان کے باس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے. اس سے پہلے عثمان خان نے کبھی بھی اسٹاف کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا. 3 سال سے وہ ایسا بدلا تھا کہ سارا اسٹاف ڈر کر خوف میں رہتا تھا. وہ ابھی بھی ان پر چلایا جا رہا تھا. سب سر جھکائے اس کا کہا انسنا کر رہے تھے. تبھی وہ ہانپتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی. وہ کچھ لیٹ ہو گئی تھی ٹریفک کی وجہ سے. تبھی عثمان خان کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو مکمل سیاہ عبائے میں تھی. اس نے نقاب کیا ہوا تھا، ایک فائل کے ساتھ آفس میں داخل ہو رہی تھی. عثمان کی اس پر نظر پڑی. سیاہ آنکھیں مکمل حجاب میں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں. کچھ سیکنڈز آنکھیں ملی رہیں. گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی. پھر عثمان جیسے اس ٹرانس سے باہر آیا. ایمن نے بھی نظریں جھکائیں. ایکسکیوز می مس، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ وہ سٹ پٹائی. کتنا ہو رہا ہے؟ ایمن نے گھڑی دیکھی. 9:10. آپ کو کتنے بجے آفس میں ہونا چاہیے تھا؟ پورے 9 بجے ایگزیکٹلی. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کل آپ 9 سے 5 منٹ پہلے آئیں گی، اور اگر 5 منٹ سے زیادہ آپ کو دیر لگی تو میں آپ کو اسی دن فائر کر دوں گا. نوکری کے پہلے ہی دن وہ فائر ہونے کی بات سن رہی تھی. سارے اسٹاف پر نظر دوڑاتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ سب کی شامت آئی ہوئی تھی. سب یوں کھڑے تھے جیسے اسمبلی میں کھڑے ہوں. 5 منٹ میں میرے آفس میں آئیے. آصف انہیں کام سمجھا دینا. یہ کہتا ہوا وہ اپنے چیمبر میں چلا گیا تھا. جیسے ہی وہ چیمبر میں گیا سب نے گہرا سانس لے کر خود کو ہلایا جلایا. جو سب اسٹیچو بن کر کھڑے تھے وہ اب خود کو محسوس کرنے لگے تھے. وہ ان کو دیکھ کر مسکرائی. آپ لوگ اسٹیچو بن کے کیوں کھڑے تھے؟ سب نے اسے گھورا. آپ نہیں جانتی؟ اگر ہم تھوڑا سا بھی ان کے سامنے ایسے ری ایکٹ کرتے نا کہ ہمارا ان کی بات میں دھیان نہیں ہے تو ہم نے فائر ہو جانا تھا. اور ہم سب کو اپنی جابز بہت پیاری ہیں. تو وہ ہنسنے لگی. کیا سچ میں اتنے خطرناک ہے ہمارے باس؟ لگ جائے گا تمہیں پتہ. فرسٹ ڈے ہے نا آج تمہارا. کام آپ سمجھ چکی ہیں. کل مجھے آپ وقت پر چاہیے. سر آج میں لیٹ ہو گئی تھی ٹریفک کی وجہ سے، ورنہ میں ٹائم پر تھی. اٹس اوکے. وہ صبح کے برعکس خاصا ریلیکس لگ رہا تھا. یوں لگتا تھا صبح وہ کوئی اور فرسٹریشن اسٹاف پر نکال رہا تھا. میں جاؤں؟ جی چلی جائیں. کوئی انویٹیشن دینا پڑے گا آپ کو جانے کے لیے؟ وہ جھجکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. عجیب تھا اس کا باس. وہ جا رہی تھی جب وہ پیچھے سے بولا رکیں. وہ پلٹی. دونوں کی نظریں ملی. میرا سارا کام آصف سے سمجھ لیجیے گا دھیان سے. مجھے غلطیاں کرنے والے لوگ پسند نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری بات؟ جی میں سمجھ رہی ہوں. عثمان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. وہ ابھی بھی مکمل حجاب میں تھی. آفس میں وہ عبایا تو پہن سکتی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر حجاب الاؤ نہیں تھا. عثمان کو مناسب نہیں لگا اسے یہ کہنا، اسی لیے وہ کہہ نہیں پایا. آپ جا سکتی ہیں. ایمن نے محسوس کی اس کی نظریں اپنی آنکھوں پر. بیٹھو میرے پاس. وہ بیٹھ گیا. رات کا کھانا سب ٹیبل پر کھاتے تھے، اسی لیے تمہیں بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہیے عثمان. بابا میں تھکا ہوا آتا ہوں، آپ جانتے. برخوردار. میں جانتا ہوں تمہارا اپنا کاروبار ہے، تم تھک جاتے ہو، مگر ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، مگر فیملی کو وقت دیتے ہیں نا. میری کون سی فیملی ہے؟ سلطان خان کو برا لگا. کیا ہم مر گئے ہیں؟ تمہاری والدہ حیات ہیں تو کیا ہم تمہاری فیملی نہیں ہیں؟ بھابھی ہے، بھائی ہے، کچھ نظر نہیں آتا تمہیں؟ صرف وہ نظر آتی تھی، وہ چلی گئی تو اب فیملی نہیں ہے. اس کے لیے تو گھر دوڑے دوڑے چلے آتے تھے، اور ہمارے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. سلطان خان تلخ ہو رہے تھے. بابا اگر آپ کہتے ہیں تو میں اٹھ جاتا ہوں. اگر آپ کو ماضی کی باتیں کرنی ہیں تو مجھے یہاں نہیں بیٹھنا. عثمان شرافت سے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. نرگس خان نے گھورا بیٹے کو. وہ باپ سے کیسے بات کر رہا تھا. وہ ماں کی گھوری نوٹ کر چکا تھا. امی مجھے مت گھوریں. بابا کو بتائیں کہ مجھ سے ایسے بات نہیں کریں. آپ جانتی ہیں میں کتنی مشکل سے نارمل ہوا ہوں. صاف صاف بات کرتے ہیں نا عثمان. انابیہ کو تم ڈائیورس دے چکے ہو، اور ڈائیورس تمہارا اپنا فیصلہ تھا. آپ جانتے ہیں انابیہ کو ڈائیورس دینا میری مجبوری تھی. میں کبھی اسے طلاق نہ دیتا اگر وہ مجھے مجبور نہ کرتی.
ایسی عورت کو یاد کر کے تکلیف میں رہنے کا فائدہ کیا جس نے خود تم سے طلاق لی؟ تم ابھی تک اس کے عشق میں مبتلا ہو۔ میں اس کے عشق میں مبتلا نہیں، میں کسی کے عشق میں مبتلا نہیں۔ میں زندگی اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی بیا کے لیے۔ بیا سے زیادہ مجھے کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی بات کر رہا تھا جو 4 سال کی تھی۔ تم شادی کر لو پلیز۔ نرگس خان نے پلیٹ کانٹا چلاتے ہوئے بیٹے کو دوسری رودات سنائی، جیسے معمول کی بات ہو، جیسے یہ بات اسے روز کہی جاتی ہو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور یہ آپ جانتی ہیں۔ ایزل نے بھائی کو گھورا۔ بھائی، ابھی تو میں ہوں آپ کے پاس، بیا میں سنبھال لیتی ہوں۔ وہ بڑی ہو رہی ہے، اسے کسی کی ضرورت ہے۔ ریان نے بھائی کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کب تک کرو گے ایسا بھائی؟ اب تو تمہاری بھابھی بھی یہی کہنا چاہتی ہے۔ عثمان نے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرائی، جیسے التجا کر رہی، صدمے سے نکل آؤ، تمہاری طلاق کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ عثمان خان اور انابیہ خان کی شادی پسند کی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، پہلے دوست تھے، پھر محبت ہوئی، بات رشتے تک گئی۔ عثمان کی فیملی خاصی ماڈرن تھی، انہیں ان کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انابیہ کی طرف سے بھی ایسا ہی تھا، رشتہ بہت آسانی سے ہو گیا تھا۔ ان کی شادی ہوئی، عثمان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ تب عثمان اپنا بزنس سٹارٹ کر چکا تھا، مگر اس میں اتنی ترقی نہیں ملی تھی اسے۔ اور انابیہ ایک بہت ایمبیشیس لڑکی تھی، جاب بھی کر رہی تھی، گھر بھی سنبھال رہی تھی، اور اس وقت عثمان کے بزنس کے مقابلے میں عثمان سے زیادہ کما رہی تھی۔ عثمان کی فیملی خاصی رچ تھی، اسے کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دی تھی عثمان نے، مگر وہ چاہتی تھی وہ اپنا بزنس بند کر کے فیملی بزنس جوائن کرے۔ اس کا کہنا یہ تھا، ریان بھائی صرف اکیلے تو یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتے، یہ سب تمہارا بھی ہے۔ مگر عثمان کی سوچ کچھ مختلف تھی۔ وہ اپنی فیملی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خود کمانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پڑھا تھا، اس کا شوق تھا کہ کچھ خود کرنے کا، جس میں اسے گرو ہونے میں تھوڑا وقت لگتا۔ ان کی شروعاتی جھگڑے انہی معاملات پر ہوئے۔ عثمان کچھ غیرت مند قسم کا تھا تو وہ بھی بہت اچھی، محبت بھی تھی اسے عثمان سے، مگر ان معاملات کی وجہ سے ان کی بن نہیں پا رہی تھی۔ گھر میں بے سکونی رہنے لگی، عثمان گھر نہیں آتا تھا کئی دن، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے انابیہ کو اس پر شک رہنے لگا کہ وہ شاید باہر عورتوں کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ اس نے الزام لگائے، جھگڑے بڑھے۔ اسی دوران وہ امید سے ہو گئی، ماں بننے والی تھی۔ عثمان بہت خوش تھا، عثمان کو لگا شاید ان کے رشتے کو سانس مل گئی ہے، اور کچھ مہینے ایسا ہی ہوا۔ وہ دونوں پھر سے بہت نزدیک ہو گئے، محبت کرنے لگے، احساس کرنے لگے ایک دوسرے کا۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بالکل بچوں کی طرح، جیسے وہ بہت حساس ہو، ذرا سی سختی پر بکھر جائے گی۔ مگر وہی بات تھی، انابیہ کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگتے تھے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تمہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ یعنی وہ چاہتی تھی کہ وہ جو کہتی ہے عثمان وہی کرے، مگر عثمان مرد تھا، وہ اپنی عورت کی بات سن سکتا تھا، کرنا اس نے وہی تھا جو ان کے فیوچر کے لیے بہتر تھا۔ جھگڑے بڑھے، اسی دوران اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا جس کا نام عثمان نے بیا عثمان رکھا۔ انابیہ سے اتنی محبت تھی کہ اس کی اپنی بیٹی کا نام بھی اسی سے جڑا ہوا رکھا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی انابیہ نے اس کے لیے ایک آیا رکھ لی تھی، کیونکہ وہ خود جاب کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کو ویسے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اپنی بیٹی کی پرورش کسی آیا کے ہاتھوں نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ خود گھر میں رہنے لگا، اپنی بیٹی کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی انابیہ پر سختی نہیں کر رہا تھا۔ مگر پھر جیسے اس کا صبر ٹوٹا، ان کے جھگڑے روز بروز ہونے لگے۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی، بیٹی کو بھی اسی کے پاس چھوڑ گئی۔ طلاق کا مطالبہ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ ان کی 1 سال کی بیٹی ہے۔ وہ منتیں کرتا رہا، اس کے آگے روتا رہا کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مگر وہ چھوڑ کر چلی گئی، طلاق بھی لے لی، اور وہ اکیلا رہ گیا۔ بیٹی کو لینے کے لیے بھی نہیں آئے۔ عثمان کو لگا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے اس کے آگے کھڑی ہوگی، جانتا تھا وہ بیٹی اس کے حوالے نہیں کرے گا، مگر وہ احتجاج تو کرتی۔ اس نے ماں کی طرح احتجاج بھی نہیں کیا، وہ اس سے اس طرح سے بھی مایوس ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں اس نے دوسری شادی بھی کر لی۔ یہ وہ دھچکا تھا جو وہ برداشت نہیں کر پایا۔ وہ ویسا انسان نہیں تھا جیسا بن گیا، سخت، کھردرا۔ ان 3 سالوں میں اسے بہت بدلا تھا۔ وہ ایک سکسیسفل بزنس مین تھا، آج دنیا اسے ایک نام سے جانتی تھی۔ وہ اتنا کام کرتا رہا ان 3 سالوں میں کہ اب اس کی ایک اپنی پہچان تھی۔ لوگ اسے سلطان خان کے نام سے نہیں جانتے تھے، لوگ اسے US کے امپائرز کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ایک امپائر کا مالک تھا جس کی برانچز کئی ملکوں میں اور شہروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ وقت کی بات ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ قابل تھا،
انابیہ اس کی قابلیت نہیں دیکھ پائی، وہ وقت کا انتظار نہیں کر پائی، وہ اپنے شوہر کا بازو نہیں بن پائی۔ وہ آج بھی نیند میں ڈر کر اٹھ بیٹھتا تھا کہ کاش وہ وقت کا انتظار کر لیتی، کاش اس کی محبت کا آشیانہ بچ جاتا، شاید وہ رک جاتی، شاید اسے اپنے گھر پر، اپنے شوہر پر ترس آ جاتا۔ یہ فائل دیکھیں، اس پر چیختے ہوئے فائل اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکتا ہوا بولا تو وہ نظریں اٹھاتی ہوئی اٹھی۔ میں نے چیک کر دی ہے آپ کو، چیک کرو میرے سامنے۔ وہ چیک کرنے لگی، شاید پرنٹنگ کے وقت کچھ الفاظ کٹ گئے ہوں گے۔ ایمن نے گہرا سانس لیا۔ یہ میری غلطی نہیں، یہ پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، تو آپ اندھی ہیں؟ اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں آپ کے پاس، کیا یہ چیک کر کے فائل ہو کے میرے پاس نہیں آ سکتا تھا؟ میرا وقت برباد کرنا ضروری تھا؟ وہ اس پر پورے سٹاف کے سامنے چیخ رہا تھا۔ سب اس وقت ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ سر آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی۔ تو تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ جانتی ہو کہ رپورٹ کہاں کہاں تک جانی تھی؟ جی، یہ ایک ان پروفیشنل ایکٹ ہے مس ایمن راجپوت، میں ایسی غلطیاں معاف نہیں کرتا، مگر یہ آپ کا پہلا منتھ ہے، اسی لیے آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ سختی سے ٹیبل پر مارتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ رو رہی تھی، وہ رکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھیں صاف کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں پہلی بار عثمان کو لگا وہ یہ آنسو برداشت نہیں کر پائے گا، کوئی اس کی وجہ سے اس کے سامنے بیٹھ کر رو رہا تھا۔ وہ پورے سٹاف کی طرف دیکھنے لگا جو انہی کی طرف متوجہ تھے، اور شاید وہ بہت تیز بول گیا تھا، شاید وہ لڑکی اتنی اونچی آواز کی عادی نہیں تھی۔ میں ٹھیک کر دیتی ہوں سر، آئی ایم سوری۔ اس کی آواز بہت مدھم اور بھیگی ہوئی آئی تھی، اور یہ آواز سیدھا عثمان کے دل پر لگی تھی۔ وہ اتنا سفاک تو نہیں تھا کہ کوئی معصوم اس کی وجہ سے یوں روتا۔ کیا انابیہ خان نے اس کے دل پر، احساساتوں پر قفل لگا دیا تھا؟ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ رپورٹ ٹھیک کرتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ آئی ایم سوری، رپورٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ براؤن رنگ کے عبائے میں تھی، مگر صرف سکارف پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ واضح تھا۔ عثمان نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غور کیا۔ وہ بے حد حسین تھی، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جن کی چھاؤں تلے کوئی بھی سکون حاصل کر سکتا تھا۔ آنکھیں اتنی نرم تھی کہ کوئی بھی پگھل جاتا۔ وہ تو دل رکھنے والا انسان تھا۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں میرے سامنے، وہ جھجکی۔ جی بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئی، انگلیاں چٹکھاتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے بیٹھی رہی۔ آپ چاہیں تو مجھے نکال سکتے ہیں، میں برا نہیں مناؤں گی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی غلطی تھی، مگر وہ بولا آئی ایم سوری۔ خاموشی میں یہ 3 الفاظ گونجے۔ ایمن کو لگا وہ کچھ غلط سن رہی ہے۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور عثمان نے وہ بخوبی نوٹ کی تھی۔ آپ جان بوجھ کر کر رہے ہیں نا یہ؟ میں کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہا۔ آئی ایم ریئلی سوری مس ایمن، مجھے سب کے سامنے آپ کو یوں انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور ایمن کو حیرت ہوئی۔ وہ شخص اس سے معافی مانگ رہا تھا، یہ تو حیرت انگیز بات تھی۔ آپ یوں چونک کیوں رہی ہیں؟ ایسے ہی۔ آپ کو لگتا ہے میں معافی نہیں مانگ سکتا؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں، بس غلطی میری تھی۔ نہیں، غلطی میری بھی تھی، مجھے آپ کو بلا کر مسٹیک کو ٹھیک کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا۔ یوں چلانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں مجبور رہتا ہوں اپنے غصے سے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا جیسے بہت فرسٹریٹڈ ہو۔ آپ مجھ پر چلا سکتے ہیں۔ اس کی اس بات پر عثمان نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ اچھا، پر کیوں؟ میں جج نہیں کروں گی، میں سمجھ سکتی ہوں۔ کیا سمجھ سکتی ہوں؟ جو بھی ہے میں جانتی ہوں۔ آپ یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ انسان غصہ تب کرتا ہے جب اس کا اپنا آپ کنٹرول میں نہ ہو، جب اندر انسان تکلیف میں ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بنا اس کی طرف دیکھے آفس سے باہر چلی گئی، اور وہ اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ کل کی فرسٹریشن ایمن پر نکال چکا تھا۔ وہ پہلی انسان تھی جس نے اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سارے اسٹاف نے نوٹ کیا تھا وہ ایمن کے معاملے میں خاصا نرم تھا۔ وہ غلطی کرتی تھی، وہ اسے جج نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایمن راجپوت نے اسے جج نہیں کیا تھا۔ یہ بات عثمان خان کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ بنا گئی تھی۔ وہ اب اسے کچھ سختی اور کچھ نرمی سے بیٹھ کر سمجھاتا تھا۔ اسٹاف عجیب نظروں سے اسے سڑیل باس کو دیکھتا رہتا، جو 3 سال سے نہ جانے کیوں ان پر تپا ہوا تھا، جبکہ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے پہنچ گئے تھے۔ پھر بھی
وہ ہر وقت دپا رہتا تھا، اور وہ پچھلے چند ماہ سے وہ ایک لڑکی کے لیے جو نرم پڑ رہا تھا۔ اسٹاف کو تو حیرت پر حیرت ہو رہی تھی۔ آصف ایمن کے پاس بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا، یہ تم نے سر کو گھول کر کیا پلایا ہے؟ تم کچھ بھی غلط کرتی ہو وہ بیٹھ کے بڑے پیار سے تمہیں سمجھاتے ہیں، جبکہ ہم پانی کے 2 گھونٹ ایکسٹرا بھی پی لیں تو ان کا حساب بھی ہو جائے ان کے پاس، جبکہ اتنے سال ہو گئے ہمارے کام کو۔ ہم US کے امپائرز کو فرسٹ ڈے سے ترجیح دے رہے ہیں، مگر سر کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ہنس پڑی، میں خود نہیں جانتی، بس غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے۔ پھر وہ بیٹھ کر سمجھا دیتا ہے، وہ ایسا ہے نا کہ میں ان کی اسسٹنٹ ہوں، سارا کام ان کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، شاید اسی لیے۔ آصف بھی ہنس پڑا، نہیں لڑکی، وہ خاص مہربان ہے تم پر۔ سارا اسٹاف عجیب عجیب سے وسوسوں میں ہے کہ کہیں ہمارے باس کو کچھ ہو تو نہیں کیا، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا ورنہ، یا کوئی پیر مرید۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی، یار تم لوگ تو پاگل ہو، اور کیا سمجھے ہم؟ ایمن، وہ عثمان کے یوں پکارنے پر پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جی سر، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ کل ہماری میٹنگ ایک یاٹ پر ہے، کچھ دیر ہو جائے گی تو تم اپنے گھر والوں کو انفارم کر دینا، اور ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہو۔ اس بات پر ایمن کو جھٹکا لگا، بیٹی؟ عثمان نے اس بات میں سر ہلایا، جی بیٹی۔ اوہ، آپ شادی شدہ ہیں؟ تھا، اب نہیں۔ اوہ، آپ کی بیوی؟ آئی ایم سوری، زندہ ہے، دوسری شادی کر چکی ہے۔ وہ اور بھی حیران ہوئی، اچھا، تم اداس نہیں ہو؟ اٹس اوکے، یہ ساری چیزیں میں بھول چکا ہوں۔ طلاق کو 3 سال ہو چکے اور اب تو اس کی شادی کو بھی 2 سال ہو رہے ہیں۔ وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر بولی، تو کیا اپنی بیٹی کے بغیر رہ لیتی ہے؟ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکاتے ہوئے چھت کو دیکھنے لگا، یہی سوال کاٹتا ہے مجھے، کوئی بھی ماں اپنی اولاد کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ مگر انابیہ خان ایسی عورت ہے جو اولاد کے بغیر رہ رہی ہے، اب تو خود پھر سے ماں بننے والی ہے، خوش ہوگی بہت۔ خیر، میں خود بھی بیا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اچھا ہی ہوا، شاید اللہ نے یہ مجھ پر احسان کیا تھا کہ اس کی مامتا کم کر دی، جیسے میں اپنی اولاد کے ساتھ رہ پاؤں۔ وہ نم سا مسکرائی، میں بہت خوش ہوں گی اس سے مل کر، خیال رکھنا اس کا، بس یہی کہنا تھا تم سے۔ پانی سے فوبیا ہے اسے، کل گھر پر کوئی نہیں ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ بے فکر رہیں، میں سب دیکھ لوں گی، مجھے یقین ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیا ہے یہ بابا؟ طلاق نامہ ہے، سرمد نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ میں پچھلے 4 ماہ سے پیسے بھیج رہی ہوں اسے، طلاق کیوں بھجوائی اس نے؟ یہی میں تمہیں پہلے سمجھا رہا تھا کہ وہ ایک لالچی قسم کا آدمی ہے، مت کرو اس کے لیے یہ سب، شادی کر لی اس نے وہاں اپنی ماں کی پسند سے۔ وہ بیٹھتی چلی گئی، طلاق نامے کو دیکھتے ہوئے، بابا؟ وہ رو رہی تھی، سلیم راجپوت نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا، اپنے باپ اور بھائیوں کو معاف کر دو، غلط فیصلہ تھا، میں جانتا ہوں میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں بابا، اس دن میں غصے میں تھی، آپ کی غلطی نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں ایسے رشتے کے پیچھے بھاگتی رہی جس کی اصلیت بہت پہلے واضح ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے ہمیں پیسوں کے لیے استعمال کیا۔ وہ رونے لگی تھی تو وہ بھی رو رہے تھے، سائمہ راجپوت بھی انہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ سجاد راجپوت کو فون پر بہن کی طلاق کے حوالے سے اطلاع کیا گیا تھا اور وہ اگلے ہی دن حیدرآباد چلا آیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے، مگر کیا کرتے، طلاق تو اب ہو چکی تھی۔ سجاد نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنی زندگی اب ویسے گزارو جیسے گزارنا چاہتی تھی تم، پڑھنا چاہتی تھی، نوکری کرنا چاہتی تھی، اللہ کے فضل سے تمہیں بہت اچھی نوکری مل گئی، کرو اپنی زندگی جیو، ہماری طرف سے تم پر کوئی پریشر نہیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، غلط فیصلہ تھا، پھپھو کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے، خیر اللہ کا شکر ہے کہ تم محفوظ ہو، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ رخصتی ہو جاتی، تم اس کے پاس ہوتی تو مسئلہ زیادہ بنتا، مگر تم تو اپنے باپ کے گھر میں ہو، کاغذی رشتہ تھا، کاغذوں پر ختم ہو گیا، اس کو اپنے دل پر یا ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی بہن کو سینے سے لگاتے، تھپکتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور وہ بھائی کے سینے سے لگی، خود کو جیسے ہمت بخش رہی تھی۔ وہ یاٹ پر عثمان خان سے پہلے ہی کچھ ٹیم ممبرز کے ساتھ پہنچ گئی تھی، وہاں کی کچھ مینجمنٹ دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ ارینج کر رہی تھی۔ تبھی یاٹ کے پاس گاڑی رکی، ڈرائیور نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، عثمان خان گاڑی سے باہر نکلا، بلیک سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے اترنے کے بعد ہی 4 سالہ بچی جو ایک ڈال کی طرح کی تھی
بہت خوبصورت گہری سی آنکھیں جن میں ہلکا سا گولڈن شیڈ تھا، لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں، بالکل اپنے باپ جیسی، بھرے ہوئے سرخ بال بھی بہت خوبصورت تھے جن میں 2 پونیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک چھوٹا سا بیگ پنک کلر کا اس نے پہنا ہوا تھا۔ عثمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور چلتے ہوئے ایمن کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ایمن تو بچی کو ہی دیکھتی رہ گئی جو اتنی پیاری تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بیا کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ مس ایمن ہے، آج یہ آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ نے ان کو بالکل پریشان نہیں کرنا۔ ایمن مسکرائی، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی۔ عثمان نے اس کی ادا بخوبی نوٹ کی تھی، مسکرایا، ہیلو، ہاتھ آگے کرتے ہوئے بچی کے تاثرات نوٹ کیے۔ بچی نے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہوئے سلام کیا۔ بہت پیاری تھی بچی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کی پونی چھیڑتے ہوئے بولی۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کا گال چومتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ تم ہو تو مجھے فکر نہیں، تم رکھ لو گی، میں جانتا ہوں۔ دونوں کی نظریں مل رہی تھیں۔ بہت تیز ہوا تھی، پانی کی لہریں بھی تیز تھیں، یاٹ چلنا شروع ہو چکی تھی۔ میٹنگ جاری تھی، وہ کلائنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دور سے ایمن کو بیا کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ لیتا تھا۔ بیا کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی تھی۔ میٹنگ خاصی دیر چلتی رہی تھی، رات کے 8 بج گئے تھے، پانی کی تیز لہریں تھیں۔ بیا اس کی گود میں سو گئی تھی، وہ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ تبھی اس کے برابر میں آ کر کوئی بیٹھ گیا۔ ہوا سے پانی کی لہریں اچھلیں، دونوں کے چہروں پر پانی کی بوندیں پڑیں۔ آپ آج اداس لگتی ہیں، وہ پانی کی لہروں کو دیکھتا ہوا بولا۔ طلاق ہو گئی ہے کل میری۔ کیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں تھی، وہ مسکرایا۔ وہ بالکل اسی کے انداز میں بولی تھی، اب نہیں ہوں۔ منکوحہ تھی، ابھی بیوی نہیں بنی تھی، نکاح کے بعد وہ فوراً آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا۔ طلاق کیوں بھجوائی؟ پیسے۔ پھپھو کا بیٹا تھا میرا، مگر مقصد صرف پیسوں کا تھا۔ مقصد پورا ہو گیا تو یہ کاغذی رشتہ اس کے کس کام کا تھا؟ ختم کر دیا۔ کاغذوں پر بنا تھا اور کاغذوں پر ہی ختم ہو گیا۔ تکلیف ہوئی ہے بہت زیادہ۔ ایسے لوگ جن کو صرف پیسوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کی ذہنیت صرف پیسوں کے لیے کام کرتی ہے، وہ رشتے نہیں چلا سکتے۔ ہم جیسے لوگ جن کے اندر دل ہوتے ہیں، فون کے کس کام کے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بیا کے سر کو تھپک رہے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے جن کے اندر دل ہو، ان کو بھی ویسے ہی ملتے ہیں جو لالچی ہوں انہی کی طرح۔ وہ بھی طنزیہ مسکرایا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ان دونوں کے زخم ایک جیسے تھے۔ ایمن اور عثمان نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بالکل ایک جیسے تھے، ان کے غم بھی ایک جیسے تھے۔ زندگی میں پارٹنرز ملے تھے، لالچی قسم کے، جن کو صرف ترقی اور پیسوں سے مقصد تھا۔ خاموشی نے بہت کچھ کہہ دیا تھا جس چیز کو انہوں نے الفاظ نہیں دیے تھے۔ عثمان نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی پر نہ جانے کیوں دل نہیں کیا۔ یہ احساس اچھا لگا تھا کہ کوئی اس کا احساس کر رہا تھا۔ وہ کئی ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہوا چل رہی تھی، پانی کی بوندیں چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ یہ خوبصورت اور مکمل منظر تھا۔ مس ایمن، کیا آپ کل فری ہیں؟ وہ رکی، فائلز اپنی ٹیبل پر رکھتے ہوئے عثمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں فری تو ہوں، مگر کیوں؟ کیا میرے ساتھ لنچ کر سکتی ہیں؟ وہ پوچھنا تو ڈنر کا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ ایک بہت اچھے گھر سے ہے، رات کے وقت ڈنر کے لیے نہیں چل سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے وہی بات کی تھی جو مناسب لگتی۔ مگر کچھ نہیں کر سکتی ہیں، یہ بتائیں۔ کچھ منٹ وہ سوچتی رہی۔ کرنا وہ منع چاہتی تھی مگر کر نہیں پائی۔ ہاں کر سکتی ہوں، وہ مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سارا دن اس کے حوالے سے سوچتی رہی، آنکھیں بند کرتی تھی، اس کا چہرہ تھا، کھولتی تھی، اس کا چہرہ تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا اسے اور وہ کیوں یاد آ رہا تھا؟ یاٹ پر اس کی نظریں، وہ لمس وہ کیوں بھول نہیں پا رہی تھی؟ اور اوپر سے اس کی بیٹی، وہ جب سے یاٹ سے واپس آئی تھی وہ کئی بار اس سے مل چکی تھی۔ بیا بہت پیاری بچی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ اکثر وہ اس کے گھر بھی آ جایا کرتی تھی اور عثمان خود اسے چھوڑ جاتا تھا۔ سارا وقت تو اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، گھر میں ایک عجیب سی رونق لگ جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی بہت مانوس تھے بیا کے ساتھ، وہ تھی ہی ایسی بچی، کسی کو بھی اپنا گرویدہ کر دیتی تھی۔ بیا بہت تعریف کرتی ہے تمہاری، وہ بہت پیاری ہے۔ مجھے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں میں اس سے ملی ہوں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، یعنی پہلے دن سے۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔
میں خود بھی اس کے بغیر اب نہیں رہ سکتی، وہ بہت بہت اچھی ہے۔ بیا بھی کچھ ایسا ہی کہتی ہے، اور تم جانتی ہو بیا کسی سے بھی جلدی کھلتی ملتی نہیں ہے، وہ بالکل میری طرح ہے، ضدی، مگر تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں وہ پہلی ملاقات میں ہی تمہارے ساتھ گھل مل گئی، جبکہ وہ ایسی نہیں ہے۔ سے باتیں کر کے اندازہ ہوا مجھے کہ وہ بالکل آپ کے جیسی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ تیز باتیں ہیں اس کی، وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یعنی میں تیز ہوں؟ تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو بہت معصوم ہوں، وہ بڑی معصومیت سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ عثمان خان کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ ایمن وہ منظر ٹھہر کر دیکھنے لگی۔ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، ہنسا اور مسکرایا کریں۔ اس کی اس بات پر وہ چپ ہو گیا۔ کسی نے آج تک اس سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اس کی ہنسی خوبصورت ہے اور اسے ہنسنا اور مسکرانا چاہیے۔ ایمن راجپوت وہ پہلی انسان تھی جس نے اسے بتایا تھا کہ اس کی مسکراہٹ پیاری ہے۔ وہ ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے تھے ادھر ادھر کی، اسے کیا پسند ہے، ایمن کو کیا پسند ہے، یعنی ہر وہ بات جو ایک امپلائی کو اپنے باس سے نہیں کرنی چاہیے۔ مگر وہ دونوں اس وقت باس اور امپلائی نہیں لگ رہے تھے، دوستوں کی طرح بات کر رہے تھے۔ تم باتیں کرتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، کیا کرو، خاموش مت رہا کرو۔ کسی نے اس کی زندگی میں پہلی بار اسے بتایا تھا کہ وہ باتیں کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، اور وہ پہلا انسان عثمان خان تھا۔ اگلے دن وہ آفس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ایمن نہیں آئی، شاید اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ آفس نہیں آ پائی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، یہ 9 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ آفس نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ انسان تھی، بیمار پڑ سکتی تھی، مگر اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ آفس میں جیسے کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا وجود آدھا ادھورا ہے۔ یہ دن تو کیسے بھی کر کے کٹ گیا تھا، مگر اگلے دن بھی وہ نہیں آئی اور وہ یوں بے قرار تھا جیسے سانسیں اٹک رہی ہوں، سر مسلتا ہوا بے قرار عثمان خان۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا تھا، اور اگر کچھ ہو بھی رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی امپلائی تھی اس کی، اچھی بات چیت تھی اس سے، مگر کیا صرف وہ امپلائی اور باس تھے؟ وہ اتنی ساری باتیں اس سے کیسے کر لیتا تھا؟ جو باتیں وہ کسی سے نہیں کرتا تھا وہ ایمن سے کیوں کرتا تھا؟ یہ ایسا انکشاف تھا جو وہ اس کی موجودگی میں نہیں سوچ پاتا تھا۔ وہ غیر حاضر تھی، نظروں کے سامنے نہیں تھی، تو اس کے ذہن کو جیسے فرصت ملی تھی کہ وہ دونوں کس نہج پر جا رہے تھے۔ پچھلے 5 دن سے وہ نہیں آ رہی تھی اور وہ جیسے بے حال ہو گیا تھا۔ بیا اس دوران میں ایمن سے 2 بار ملنے گئی تھی، اور بیا سے جو اسے معلوم ہوتا تھا وہ اور پریشان ہو جاتا تھا کہ ایمن کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تو ہل بھی نہیں پاتی، اور یہ ایک ایسی بات تھی جسے جاننے کے بعد وہ ایمن کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، مگر اسے حق نہیں تھا اس چیز کا۔ 6 دن بعد وہ آفس آئی اور اسے دیکھ کر عثمان کو لگا کہ اس کے اندر زندگی لوٹ آئی۔ وہ بہت کمزور لگتی تھی، جیسے بے حد بیمار رہی ہو۔ ایمن کی نظر عثمان پر پڑی تو اس نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ عثمان سمجھ نہیں پایا کہ وہ نظریں کیوں چرا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ 6 دن وہ کس سوچ میں مبتلا رہی تھی۔ وہ بھی اسی سوچ میں مبتلا رہی تھی کہ وہ بیمار تو تھی، مگر گھر پہ رہ کیوں نہیں پا رہی تھی؟ وہ کیوں یاد آتا تھا؟ وہ کیوں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے؟ بیا کے آنے پر ایمن کو لگا تھا وہ اندر آئے گا، اس سے ملے گا، مگر پھر سوچتی تھی کہ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، وہ نہیں آئے گا، اور واقعی وہ نہیں آیا تھا، مگر وہ چاہتی تھی وہ اس کے آگے آ کر بیٹھے، اس سے بات کر سکے۔ یہ 6 دن ایمن راجپوت پر بھی آگ بن کر گزرے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے رپورٹ اس کے آگے رکھ چکی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں تم مجھے اوائڈ کر رہی ہو۔ سر میں اپنا کام کر رہی تھی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ میں 6 دن سے پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ بے اختیار بولا تو وہ جھینپ گئی۔ کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ میں کوشش کر رہی تھی کہ کام دیکھ سکوں، اور مجھے پتا ہے کافی چیزیں میری وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہیں، میں ٹھیک کر دوں گی۔ میں کام کی بات نہیں کر رہا ہوں ایمن۔ تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ بیا۔ بیا سے تو میں ملتی رہی ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں ایمن۔ اپنی بات؟ آپ کو کیا ہوا؟ بیمار ہیں تو آپ ریسٹ کر لیں۔ ایمن، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کی بے دہانی اور اگنورنگ نیچر سے تنگ آ گیا ہو۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ جب سے آئی ہو میں نے نوٹ کیا ہے۔ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہی، آپ کو لگ رہا ہے ایسا۔ تم جان بوجھ کر کر رہی ہو ایسا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ کیا کر رہے؟ بتا رہا ہوں تمہیں کہ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ وہ دور ہوئی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ہی تھیں۔ کچھ مت کہیں پلیز عثمان،
ایمن نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ عثمان کو بار بار وہ نام سنائی دیتا رہا۔ میں چاہتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بہت مدھم لہجے میں بولی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر گئی، نظریں ملیں، خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ الفاظ تھے ہی نہیں، وہ کیا کہتی۔ ہاتھ پیر لرزنے لگے تھے۔ وہ قدم پیچھے لیتے ہوئے آفس سے نکل گئے۔ گہرا سانس لیتی وہ اپنی سیٹ پر گرنے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ بار بار کانوں میں گونج رہا تھا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، آنکھیں سختی سے بند ہوئی تھی۔ میرے بھائی نہیں مانیں گے اس رشتے کے لیے۔ آپ یہ مت سوچیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے جج کریں کہ میں آفس اس لیے آتی تھی۔ رشتہ ڈائریکٹ کیا جائے گا، کوئی بھی تمہیں غلط نہیں سمجھے گا، کیونکہ رشتہ میری فیملی لے کر جائے گی، اور تم یوں ریئیکٹ کرنا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، بس ہاں کر دینا۔ یار، جن چیزوں کو آپ بہت ایزی سمجھتے ہیں وہ اتنی ایزی ہیں نہیں۔ تم پلیز خود کو ایشو مت کریٹ کرو، سارے مسئلے حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تم بس یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنی فیملی کو بھیجوں تو کیا تم شادی کے لیے ہاں کر دو گی؟ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمن کا ہاتھ عثمان نے سختی سے تھاما ہوا تھا۔ ایمن نے نظریں چرائیں۔ ہاں کر دوں گی، آپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں۔ ایمن نے نرمی سے ہاتھ چھڑایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی اور وہ مسکرا دیا تھا۔ سلطان خان اور نرگس خان تو بہت خوش تھے عثمان خان کے اس فیصلے پر۔ اس کے بھائی بھابھی بھی بہت خوش تھے۔ ہمیں کیا اعتراض ہوگا، ہم تو کتنے سالوں سے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ شادی کر لو۔ تم نے تو دل خوش کر دیا بھائی۔ ریان نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا۔ اب امی ابو کو کہیں کہ جلدی سے چلے جائیں، ایمن کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ 2 دن بعد منع بھی کر سکتی ہے۔ وہاں بیٹھا ہر نفوس ہنس پڑا تھا۔ یعنی وہ بھی تمہارے جیسی ہے؟ بالکل، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس کی فیملی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ انابیہ کے وقت پر بھی انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں کیا تھا۔ عثمان نے پسند ظاہر کی اور وہ لوگ چند ہی دنوں میں وہ رشتہ لے کر چلے گئے تھے، اور بہت عزت اور مان سے رکھا تھا انابیہ کو۔ اس معاملے میں وہ بہت بد قسمت تھی کہ اتنی اچھی فیملی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خیر، اس چیز کا دکھ شاید عثمان کو ساری زندگی رہتا، کیونکہ بیا انابیہ اور اس کی بیٹی تھی۔ وہ چاہتا تھا ایک فیملی مکمل ہوتی، مگر شاید وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا، اور جو شاید نصیب میں تھا وہ بہتر سے بہترین تھا۔ سلطان خان اور نرگس خان رشتہ لینے گئے تھے۔ امید کے برعکس سلیم راجپوت رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ ایمن کو بہت حیرانی ہوئی تھی اپنے بابا پر۔ اسے لگا تھا وہ اعتراضات کریں گے، ایمن کو غلط باتیں بولیں گے، ڈانٹیں گے، شک کریں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سجاد راجپوت اور وقاص راجپوت سے مشورہ کرتے ہوئے تھوڑی جان پرکھ کر کے انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا تھا، اور وہ یوں تھی جیسے بہت حیران ہوئی ہو۔ کیا زندگی میں اتنا سب کچھ اتنی آسانی سے مل جاتا ہے؟ ہاں، اس نے بہت آزمائشیں دیکھی تھیں، تکلیفیں دیکھی تھیں، بہت روئی تھی۔ ایک رشتے نے اسے خاصی اذیت دی تھی، مگر یہ وہی والی مثال ہے، اللہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اس کے پاس تو بہتر بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اللہ نے اسے بہترین سے نواز رہا تھا، کیونکہ وہ صبر کرتی رہی تھی، اور صبر کا پھل کبھی بھی پھیکا نہیں ہوتا ہے۔ شادی بہت خوبصورت انداز میں ہوئی تھی، ہر فنکشن کیا گیا تھا۔ ایمن کے گھر پہ الگ فنکشن ہوئے تھے اور خان ولا میں الگ فنکشن ہوئے تھے۔ دونوں طرف محفلیں سجی ہوئی تھیں۔ ایمن اور عثمان واقعی بہت خوش تھے۔ عثمان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے اتنی محبت بھی کسی سے ہو سکتی ہے۔ وہ سوچتا تھا انابیہ چھوڑ کر چلی گئی تو وہ اب کسی کے لیے اپنے دل کو آباد ہی نہیں کر پائے گا، مگر جیسے اسے پھر سے محبت ہوئی تھی، اس کے دل میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ جو ہر وقت تپا ہوا رہتا تھا، غصے میں پاگل ہو جاتا تھا، وہ پہلے جیسا عثمان بن رہا تھا، جو مسکراتا تھا، کھیلتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، زندگی سے بھرپور تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی اپنی شادی کے فنکشنز انجوائے کر رہا تھا جیسے عثمان خان ہوتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے صدقے واری جا رہے تھے، انہیں اپنے اس بیٹے پر بہت فخر تھا۔ وہ ان کے لیے عزت کا باعث تھا، ہمیشہ عزت کروائی تھی، فخر محسوس کروایا تھا۔ سلطان خان اپنے اس بیٹے پر جان وار سکتے تھے، وہ اتنا پیارا تھا، اتنا فرما بردار تھا، بہت خیال رکھتا تھا ماں باپ کا۔ وہ بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی خوشی میں بے حد خوش تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بڑی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اتنی نروس کیوں؟ ہونا بھی چاہیے، ہر لڑکی ہوتی ہے۔ کیا میں نہیں ہوں؟ وہ ہنس پڑا۔ مجھ سے خوف زدہ تو مت ہو، میں بہت لائٹ قسم کا انسان ہوں، تنگ نہیں کرتا زیادہ،
تو وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی اور جیسے ماحول میں جگمگ کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں تو تم ساری زندگی یوں ہی مسکراتی رہو۔ یوں تو ایک دفعہ میں بہت برے طریقے سے شادی کے معاملے میں شکست کھا چکا ہوں۔ کہنا تو مجھے یہ چاہیے تھا کہ عورتوں پر یقین کرنا مشکل ہے۔ محبت کی شادی تھی میری پہلی بھی۔ یہ باتیں میں تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، مگر اب تو تم میری بیوی ہو تو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ میں تمہارے معاملے میں بہت حساس ہوں، کیونکہ میں ایک چوٹ کھا چکا ہوں، دوسری چوٹ کا روادار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لگتا ہے میں بھی وہی کروں گی جو انابیہ نے کیا؟ وہ جیسے شکایت کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ ہرگز نہیں، میں جانتا ہوں تم ویسی نہیں ہو۔ میں ہر عورت کو اس طرح جج نہیں کر سکتا۔ میرے گھر میں 3 باوفا عورتیں ہیں، میری بہن، میری بھابھی اور میری ماں۔ ان تینوں نے وفائیں نبھائی ہیں اپنے مردوں سے۔ وہ ایسی نہیں ہیں، اسی لیے میں ہر عورت کو اسی اسکیل پر نہیں پرکھ سکتا جو انابیہ نے کیا۔ وہ اس کا اپنا کردار تھا۔ ہر کوئی اپنا بوتا ہے اور اپنا اپنا حاصل کرتا ہے۔ بیا میری بیٹی ہے، میرا سب کچھ۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، میرا ویک پوائنٹ ہے وہ۔ میں چاہتا ہوں کوئی ہو جو اسے بھی اتنا ہی پیار کرے جتنا وہ مجھ سے کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم جتنی محبت مجھے دو گی اس سے کئی گنا زیادہ میری بیٹی کو دو۔ میں نہیں چاہتا وہ کسی بھی پوائنٹ پر یہ سوچے کہ بابا نے دوسری شادی کر لی اور اسے بھول گئے، مگر میں تمہاری طرف سے ٹینشن فری ہوں، کیونکہ تم پہلے سے ہی اس سے بہت پیار کر رہی ہو۔ میں نے تم سے اچھی توقعات رکھی ہیں۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ تمہارے معاملے میں بہت پازیٹیو ہوں میں۔ وہ چوٹ کھایا ہوا تھا، اسی لیے ساری باتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک اچھا مرد تھا، اس نے پہلی بھی نبھانے کی کوشش کی تھی۔ ایمن جانتی تھی کہ وہ اب بھی پورے دل سے نبھائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے تھام چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا گئی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ عثمان کچھ منٹس کے لیے خاموش ہوا۔ اسے اتنی باتیں سنا رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ تھام کر چوم رہی تھی۔ آپ کی فرما بردار رہوں گی، ویسی عورت نہیں بنوں گی جس سے آپ نے چوٹ کھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا آپ سے پہلے کسی اور سے نکاح ہوا تھا، اس سے میری کوئی وابستگی نہیں تھی، مگر میں نے وہ نکاح آخری وقت تک نبھانا چاہتی تھی۔ اگر مجھے اس شخص کو رشتہ نبھانے کے لیے ساری زندگی پیسے دینے پڑتے تو میں کماتی رہتی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس رشتہ بچ جانا چاہیے تھا، نہیں بچا کیونکہ اگلا انسان لائل نہیں تھا۔ اگلا انسان رشتہ نبھانا ہی نہیں جانتا تھا۔ اس میں ایک طرف کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان رشتہ نبھانا بھی چاہے اور اگلا نہ نبھانا چاہ رہا ہو تو رشتے ختم ہو جاتے، جیسے اس کا اور میرا ہوا، کاغذ پر ہی ختم ہو گیا، سانس لے ہی نہیں پایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے درد کو، کیونکہ میں نے بھی وہی چوٹ کھائی ہے۔ عثمان کو جیسے یاد آیا وہ یہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ بھی تو چوٹ کھائی ہوئی تھی۔ اچھا بھول جاؤ نا، اب تو ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں۔ عثمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، ایک دوسرے کے ماضی کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو اپنے اپنے ماضی کے بنا پر جج کریں گے۔ آپ وعدہ کر رہے ہیں؟ ایمن اترائی۔ بالکل وعدہ کر رہا ہوں، یوں سمجھ لو خود سے وعدہ لے رہا ہوں تمہارے آگے۔ آج کے بعد میرا ماضی ڈسکس نہیں ہوگا، نہ میری طرف سے نہ میرے گھر والوں کی طرف سے۔ بات ختم۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ آج رات کی صبح بے حد حسین تھی۔ اس کے انداز پر وہ نظریں چرا گئی۔ میری منہ دکھائی نہیں دیں گے؟ وہ جیسے منمنائی تو وہ ہنس پڑا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں تمہاری منہ دکھائی؟ تو دیں۔ میری منہ دکھائی دے نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں، مگر ابھی نہیں، کچھ دنوں میں۔ پر منہ دکھائی تو آج دینی چاہیے نا۔ اگر تم تحفہ مانگ رہی ہو تو میں ابھی دے سکتا ہوں، تو دیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے خوبصورت باکس کھولتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنے پاؤں آگے کرو۔ کیا مطلب؟ آگے کرو نا۔ وہ اپنے پاؤں آگے کر چکے تھے۔ عثمان خان نے اس کے دونوں پاؤں میں بہت خوبصورت ہیرے کی پائلیں پہنائی تھیں۔ انہیں اتارنا مت، ان کی چھن چھن سے تمہارا احساس ہوتا رہے گا۔ میں سننا چاہتا ہوں اس کی آواز تمہارے وجود سے۔ وہ جیسے بلش ہوئی تھی۔ اتنی پیاری منہ دکھائی تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ تھت، اس کے سر پر ایک چپت مار چکا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی نہیں ہے، اتنی معمولی تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو کیا ہے؟ بولا نا، کچھ دنوں میں دے دوں گا، صبر رکھو۔ چلیں ٹھیک ہے محترم، گڈ گرل، یوں ہی صبر رکھا کرو۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور وہ اس کی طرف پلٹا۔
وہ ایک خوبصورت نائٹی میں تھی، بال آبشار کی طرح کھلے ہوئے تھے، اس کے سامنے مکمل عبائے میں رہتی تھی، کبھی کبھی حجاب کرتی تھی، کبھی کبھی نہیں کرتی تھی، اور آج اس طرح خوبصورت انداز میں وہ دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ منظر بے حد حسین تھا۔ پردہ تم پر سوٹ کرتا ہے ایمن، وہ اس سے یہ کمپلیمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ سچ؟ ہاں واقعی، تمہارے حسن پر وہ پردہ جچتا ہے، یوں ہی رہنا، کبھی مت بدلنا۔ وہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتا وہ بولا تو وہ مسکرائی۔ اب تو زیادہ پابند ہوں، شوہر نے کہہ دیا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اتنی فرما برداری کرو گی میری تو میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گا۔ میں چاہتی ہوں آپ میری محبت میں پاگل ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ میری محبت میں پاگل ہونا ہے۔ وہ بلش ہوا، اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ پہلا لمس، محبت کا پہلا لمس، یہ بہت سکون دہ تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ لگ رہا ہے، وہ منمنائی اور اسے لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے دونوں ہاتھوں میں پیوست کی۔ مجھ سے مت ڈرو، میں پیار کرنے والا ہوں۔ تو مسکرائی اور نظریں جیسے چرا گئی۔ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس میں الجھ رہا تھا، وہ بھی الجھی تھی، بہت زیادہ الجھ رہی تھی۔ عثمان کو بکھیر رہی تھی، وہ اسے بکھیر رہا تھا۔ دونوں محبت میں برابر کے شریک تھے۔ یہ کھیل جتنا خطرناک تھا اتنا ہی خوبصورت تھا۔ سچ کہتے ہیں محبت بہت حساس ہوتی ہے، ہو جائے تو انسان کو بے حد مضبوط کرتی ہے، نہ ہو تو بہت تکلیف دیتی ہے۔ ان دونوں کو ہو گئی تھی تو یہ بہت مکمل تھا، خوبصورت تھا۔ اس میں ڈر نہیں تھا، اس میں محفوظ ہونے کی تسلی تھی، اور یہ تسلی ہر احساس پر حاوی ہوتی ہے۔ ایمن نے عثمان کے بال بکھیرے تو وہ بلش ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ آواز جیسے مدھم سی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ آپ بھی تو میرے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ میں کھیل سکتا ہوں، اور کیا میں نہیں کھیل سکتی؟ ایمن نے جیسے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اٹھ گئی ہیں؟ گڈ مارننگ مسز، وہ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اٹھ گئے تو مجھے اٹھا دیتے۔ سوئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی، میں نے سوچا سوتی رہو۔ اچھا، یعنی میں سوتی رہوں؟ بالکل، یعنی مجھے تنگ نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں تنگ کروں گا میں تمہیں؟ اگر تم آرام میں ہوگی تو میں چاہوں گا تم آرام میں رہو، اور بس میرے پاس رہو۔ وہ جھکتا ہوا اس کی پیشانی چوم گیا۔ وہ سنبھلتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا، گہرا سانس لیتی۔ وہ کھڑکی سے آتی دھوپ کو دیکھنے لگی۔ زندگی میں وہ ہوا تھا جو نہ اس نے خواب میں سوچا تھا، نہ کبھی امیجن کیا تھا۔ اتنی محبت، اتنے مان کا تو اس نے تصور ہی نہیں کیا تھا کبھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بس آپ پر پیار آ رہا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! عثمان نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا، جیسے شرمانے کی کوشش کی ہو، تو وہ ہنس پڑی۔ سوٹ نہیں کر رہا آپ پر شرماتے ہوئے، میں ہی اچھی لگتی ہوں، میں ہی تمہاری نظروں سے خائف ہوتا ہوں، میں بھی شرما سکتا ہوں۔ حد کرتی ہو تم۔ اچھا، میں نے کیا کیا؟ وہ انگلی اس کی گردن پر پھیرنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا نا، اٹھ جاؤ اب۔ نہ جانے کیا ہی سوچ رہے ہوں گے میرے گھر والے میرے بارے میں۔ کیا سوچیں گے؟ ان کا بیٹا بہت رومانٹک ہے۔ عثمان نے اسے گھورا۔ یہ سب کو نہیں بتانا، یہ سیکرٹ ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہنی مون پر کہاں لے جا رہے ہو ہماری بہو کو؟ جہاں آپ کی بہو کی مرضی ہوگی وہیں لے جاؤں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر میں پاکستان میں ہی گھومنا چاہتی ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ ایسے ہی، اپنے ملک سے بہت محبت ہے مجھے، وہ اترائی۔ ہاں، جیسے ہمیں نہیں، ہم تو ودیش میں رہتے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑی۔ عثمان کی فیملی بہت اچھی تھی، بہت کمفرٹنگ تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آج اس کا اس گھر میں پہلا دن ہے۔ وہ اتنے ویلکمنگ تھے کہ وہ پہلے ہی دن سب سے گھل مل گئی۔ عثمان بالکل ٹھیک کہتا تھا، اس کی فیملی آئیڈیل فیملی تھی، جو کسی بھی لڑکی کے نصیب میں ہوتی تو وہ خوش قسمت ہوتی۔ عثمان کی بھابھی بہت اچھی تھی، جس طرح وہ بیا سے پیار کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، بالکل ماں کی طرح۔ ویسے کوئی بھی عورت نہیں کرتی تھی۔ ایزل بھی کرتی تھی، مگر وہ یونیورسٹی چلی جاتی تھی، اس کے اپنے 100 کام ہوتے تھے، تو اس طرح سے وہ زیادہ مصروف رہتی تھی۔ آج سے یہ سب میں کروں گی، آپ کے اپنے بچے بھی ہیں۔ بیا میری بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے، آپ نے آج تک کیا ہے، میں بہت تھینکفل ہوں۔ عائشہ خان مسکرائیں۔ بیا مجھے بہت پیاری ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میرے لیے کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، میں خود بچوں کی ماں ہوں نا، محسوس کر سکتی ہوں اسے، مگر اب تم آ گئی ہو تو یہ فیلنگز میں تمہیں بھی محسوس کرنے دوں گی۔ ایمن مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ 15 دن کے لیے مری، سوات، ناران، پاکستان کے ہر مختلف خوبصورتی گھوم چکے تھے۔ عثمان کے ساتھ گزارا وہ ہر لمحہ خوبصورت تھا۔ وہ اسے کسی پری کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، ایک آئیڈیل مرد کو جیسے اپنی بیوی کو ٹریٹ کرنا چاہیے، بالکل ویسے۔
اس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنا جینٹل مین تھا، کتنا نرم تھا. جتنا غصہ، جتنی فرسٹریشن ایمن نے اس کے آفس میں دیکھی تھی، جتنا سخت وہ وہاں پر رہتا تھا بنا مسکرائے، اسٹریس فیس رکھے، وہ بالکل ایسا نہیں تھا. حالات نے اسے ویسا بنا دیا تھا. مگر اب جب وہ اس پر کھل رہا تھا تو ایمن کو اندازہ ہوا تھا وہ کتنا فل آف لائف تھا. ہنستا مسکراتا عثمان خان کہیں کھو گیا تھا جو اب واپس آ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ صبح سے بہت ہنسے ہیں آپ عثمان. میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ جوکس پر جوکس کیے جا رہے ہیں. ہاں، تمہیں میرے جوکس سے مسئلہ ہے؟ نہیں نا، اچھے ہوتے ہیں آپ کے جوکس. مگر مجھے حیرت ہے، آپ بہت مذاق کرتے ہیں. کیا یہ نیچر کچھ دن پہلے سے لگی ہے آپ کو یا ہمیشہ سے تھی؟ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا. چائے پیو، تم خوش رہا کرو بس. اتنا اچھا شوہر مل گیا ہے اور تم خوش نہیں ہوتی. وہ ہنس پڑی. وہ دل میں سوچ رہی تھی انابیہ تو بہت لکی تھی. ایک ایسا انسان جو ہنستا بھی ہو اور ہنساتا بھی ہو، پیار بھی کرتا ہو، مسکراتا ہو، عزت کرتا ہو، اتنی اچھی فیملی ہو اس کی. ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا؟ اتنا پیسہ، اتنی شہرت، اس نے کرنا کیا تھا؟ وہ گہرا سانس لیتی رہ گئی. میں نے بس کہا تھا مجھے پھول پسند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پوری گاڑی پھولوں سے بھر دیں. یار تم نے کہا تھا تمہارے سارے پھول پسند آ گئے ہیں. اب میں کیا کرتا؟ تو آپ مجھے ایک دو لا دیتے نا. یہ سارے ان کا کیا کروں گی میں؟ یار یہ مرجھا جائیں گے تو انہیں ساتھ لے جائیں گے گھر. اور گھر پہ کہاں رکھیں گے؟ ایمن نے آنکھیں گول کی. وہ میرا مسئلہ، میں ارینج کر لوں گا کچھ نہ کچھ. تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ فی الحال تم اس کی خوبصورتی انجوائے کرو، ان کی خوشبو میں مہکو. آپ پاگل ہیں. ہاں، تمہاری محبت میں پاگل ہوں. تم نے کہا تھا میری محبت میں پاگل ہونا، تو دیکھیں ہو گیا میں پاگل محترمہ. تو وہ ہنسے جا رہی تھی. آپ پاگل ہیں، وہ پھر سے بولی تو وہ ہنس پڑا. میں ہوں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. وہ گھر لوٹے تو ان کے لیے ایک بہت بری خبر ان کا انتظار کر رہی تھی. نرگس خان بہت پریشان تھی. کیا ہوا امی؟ کیوں پریشان ہے؟ انا آئی تھی. نرگس خان انابیہ کو انا بولتی تھی. عثمان کو لگا اس نے کچھ غلط سنا. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا انا آئی تھی، بیا سے ملنا ہے، کہہ رہی تھی وہ بیا کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے. 4 سال بعد اسے یاد آیا کہ بیا اس کی بیٹی ہے اور اسے اس کو لے کر جانا ہے. ہاں، کیونکہ اس کا مس کیریج ہوا ہے اور اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. اسی سارے عرصے کے دوران ہی میں اسے احساس ہوا ہے کہ بیا اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. رو کر گئی ہے بہت، اور آپ پگھل گئی اس کے آگے کہ اللہ نے اسے سزا دی ہے تو اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ وہ بیا کی ماں ہے. عثمان وہ ماں ہے واقعی اس کی، اور اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہم جج نہیں کر سکتے. میں جج نہیں کر رہا، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے. مگر امی، بیا میری بیٹی ہے، میں راتوں کو جاگا ہوں اس کے لیے. وہ صرف 1 سال کی تھی جب وہ عورت اسے چھوڑ کر گئی، اور جب وہ یہاں تھی بھی تو اس نے بیا کو آیا کے اوپر چھوڑا ہوا تھا. وہ میں تھا جس نے اپنی بیٹی کے لیے راتوں کو اپنی نیندیں حرام کی ہیں، جن پر مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. وہ میری اولاد ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے. مگر وہ حق کیسے جتا سکتی ہے اس پر؟ ایمن اسے کافی عرصے بعد غصہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، چیختے چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اس نے پکارا عثمان. ایمن نے اس کا ہاتھ تھاما. وہ ہاتھ جھٹک کر چیختا مگر اس کی نظریں ایمن سے ملی تو جیسے وہ خاموش ہوا. اس کا غصہ ٹھنڈا پڑا. روحان سے انداز میں بولا، بیا میری بیٹی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایمن نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا. میں جانتی ہوں بیا ہماری بیٹی ہے، وہ ہمارے ہی ساتھ رہے گی، آپ فکر مت کریں. اگر انابیہ کورٹ چلی گئی تو وہ نہیں جائے گی. وہ جانتی ہے وہ غلط ہے. وہ کبھی بھی اس کی کسٹڈی نہیں جیت سکتی. بیا کبھی بھی اس کے پاس نہیں رہے گی. میں جانتا ہوں بیا نہیں رہے گی، مگر آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں ہوں نا. وہ اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ چکا تھا، جیسے گہرے سانس لے رہا ہو، خود کو کمپوز کر رہا ہو. ایمن راجپوت عثمان خان کو کنٹرول کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی. بیا جھٹ سے باپ کے سینے سے لگی. مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں مما کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. انابیہ وہیں تھی. وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی جو رو رہی تھی، باپ کی آغوش سے لپٹی تھی. باپ سے دور ہو کر اس نے ایمن کو گلے لگایا. میں دور نہیں جانا چاہتی آپ سے. آپ بولے نا ان کو، میں نے نہیں جانا ان کے ساتھ. وہ پیاری بچی آنکھیں گول کرتی رو رہی تھی. عثمان نے اس کے آنسو صاف کیے. کیوں رلا رہی ہو میری بیٹی کو؟ دیکھو میں اپنی معصوم بیٹی کے سامنے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا. چلی جاؤ یہاں سے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. انابیہ ان دونوں کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ بیا کو دیکھ رہی تھی.
جو اس نے پیدا کی تھی مگر وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کیسی ماں تھی، اس نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عثمان کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا، اس کا افسوس تو اسے بہت پہلے ہو گیا تھا، مگر اولاد، یہ وہ سزا تھی جو اللہ نے اسے دی تھی۔ بیا، وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی۔ بیا دور ہوئی اور ایمن کے سینے سے لگی جیسے ایمن ہی سب کچھ ہو۔ اچھا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، ہفتے میں 1-2 دفعہ ملنے آ جایا کروں گی، مجھ سے ملو گی نا؟ وہ رو رہی تھی۔ عثمان کو کچھ ہوا، جیسے اس نے نظریں چرائیں۔ وہ آج بھی اس عورت کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیسا احساس تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر جو بھی تھا تکلیف دے رہا تھا۔ تم ملنے آ جانا، بیا تم سے ملے گی، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میری گارنٹی ہے۔ عثمان نظر چراتے ہوئے انابیہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور عثمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھینک یو میرا احساس کرنے کے لیے۔ میں یہ ڈیزرو تو نہیں کرتی، مگر شکریہ۔ میں ماں نہیں بن سکتی کبھی بھی۔ انابیہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ عثمان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ بیا ان دونوں کی محبت کی نشانی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ انابیہ کے لیے اور عثمان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ وہ ملے گی تم سے، ضرور ملے گی، تم فکر مت کرو۔ اگر ہو سکا تو تم اسے کچھ دن اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو، جب تک وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل ہو۔ جب ہو جائے گی تو خود ہی تمہارے پاس آ جائے کرے گی۔ تم ماں ہو اس کی، احساس ہوگا اسے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایمن نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو پل میں اس کے لیے نرم ہو گیا تھا وہ ایسا ہی تھا۔ ایمان اس کے آگے پہلی دفعہ روئی تھی تو وہ ایمن کے آگے موم ہو گیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اس سے تیز آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس دن بھی جب وہ انابیہ کی وجہ سے غصہ ہوا تھا، چیخ رہا تھا، جب ایمن نے اسے پکارا تو وہ شانت ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ غصے سے ڈرتی تھی۔ ایمن کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتی تھی وہ ایک بہترین مرد تھا جو ایک عورت سے اس کی اولاد نہیں چھین سکتا تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ انابیہ نے جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، جو آپ نے کیا وہ بہترین تھا۔ مجھے فخر ہے آپ پر۔ وہ اس کی ٹائی درست کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا۔ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم بیا کو جس طرح مینٹین کر رہی ہو، اس کا برین واش کر رہی ہو، اسے اس کی ماں کی طرف کر رہی ہو، یہ سوچ ذہن میں نہ لاتے ہوئے کہ وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ میں تو اس کی ماں ہوں نا، جس نے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اس کے باپ کا گھر ہے، یعنی میرا۔ بیا نے میرے ساتھ رہنا ہے، مگر وہ اس کی ماں ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ انابیہ حق رکھتی ہے اس پر۔ اس حق سے نہ آپ اسے محروم رکھ سکتے ہیں، نہ میں، چاہے وہ جتنی بھی بری ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ تم مجھے ملی۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ وہ آج بھی میرے لیے کچھ معنی رکھتی ہے۔ میرے لیے جو بھی ہو صرف تم ہو۔ میری بیوی ہو تم، عثمان خان کی بیوی، میرے لیے سب سے زیادہ اہم۔ اس سے ہمدردی کی وجہ صرف بیا ہے کیونکہ وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے۔ میں چاہ کر بھی بیا سے اس کے وجود کو الگ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھو۔ اس کے علاوہ میں تمہارا ہوں اور تم میری، بس یہی حقیقت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکا۔ مجھے مان ہے، مجھے یقین ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا تھا نا تمہیں منہ دکھائی دوں گا۔ اس کو تو بہت عرصہ گزر گیا۔ آپ نے تو کچھ دن کی بات کی تھی۔ ہاں، مگر اس کے بعد ہم بہت مصروف رہے نا ایک دوسرے میں۔ اس کے بالوں سے الجھتا ہوا بولا تو ایمن نے ہاتھ اس سے دور کیا۔ فلرٹ نہیں کر رہے میرے ساتھ؟ میرے حق حلال کی بیوی ہو تم۔ تمہارے ساتھ فلرٹ نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں گا؟ وہ ہنس پڑی۔ اچھا بتائیں نا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تم چپ چاپ بیٹھی رہو، ہم آفس کیوں آئے ہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ تھینک یو، عثمان نے سر تسلیم میں خم کیا۔ وہ دونوں ساتھ آفس میں داخل ہوئے۔ آج اس کی حیثیت بدل گئی تھی۔ وہ مسز عثمان کے طور پر آفس میں داخل ہوئی تھی۔ US کے امپائر ایمن خان کے شوہر کا تھا۔ اسے اپنے چیمبر میں لاتے ہوئے اپنی راکنگ چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی جگہ ہے۔ ہرگز نہیں، میری اور تمہاری جگہ الگ تھوڑی ہے۔ اچھا، اب بتائیں نا کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ اٹھا۔ سامنے ہی ایک بورڈ پڑا ہوا تھا جس پر لال رنگ کا کپڑا تھا۔ عثمان نے وہ کپڑا ہٹایا۔ AUSK امپائرس لکھا ہوا تھا بڑی خوبصورتی سے اس بورڈ پر۔ نیا لوگو ہے میرے امپائرس کا، میں نام بدل رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اتنا بڑا فیصلہ؟ تم آج سے میرے امپائرس میں 50% کی شیئر ہولڈر ہو، اور یہ تمہاری منہ دکھائی ہے؟ میں نے کہا تھا نا تمہاری منہ دکھائی عام نہیں ہو سکتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی عثمان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں کر چکا ہوں۔
तुम्हें तो बस आज सरप्राइज दिया है। मेरे स्टाफ में और पूरी टीम में तो ये बात पिछले 1 माह से चल रही है और अब तो बात तय होकर फाइनल भी हो गई। हमारे निकाह वाले दिन सब फाइनल हो गया था। वो अपना हाथ जो कांप रहा था उसके रुखसार पर रख चुकी थी। इतनी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत बेमफात है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय साथ के। मैं भी कुछ नहीं चाहती। ये सब मेरे लिए जानता हूँ बेमोल है। तुम वैसी औरत नहीं हो मगर हम पार्टनर्स हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, हम साथ ये सब कुछ संभालें। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम ऑफिस में नहीं होती तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। तो वो हंस पड़ी। 6 दिन रहा था मैं तुम्हारे बगैर, अक्ल ठिकाने आ गई थी। अब साथ आएंगे साथ जाएंगे, घर पर भी साथ, यहाँ पर भी साथ। रोमांस दोनों तरफ चलता रहेगा। वो मज़ाही अंदाज में बोला तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। अपना कोट उतारते हुए उस्मान ने उसे पहनाया और बोला, आज से तुम बॉस और मैं तुम्हारा गुलाम। एमन ने उसकी नाक को खींचा तो वो मुस्कुराया। आउच! एमन हंस पड़ी। नाजुक ना हो तुम। वो शर्माया। सूट नहीं करता आप पर, वो इतराई। मुझ पर ही सूट करता है क्योंकि तुम तो बेख्तियार हो रही हो मोहतरमा। एमन अपने होंठ काटने लगी तो उस्मान ने आगे बढ़कर अपनी उंगली उसके होंठों पर फेरी। ये जुल्म मत करो, ये तो मेरा काम है। वो शर्माई थी। वो हंस पड़ा। ये हुई ना बात। वो कॉफ़ी पी रहा था। ग्लास वॉल से लॉन का नज़ारा देखते हुए मुस्कुराया। एमन बिया के साथ खेल रही थी। आज सुबह उसे मालूम हुआ था कि वो फिर से बाप बनने वाला है। इस एहसास ने जैसे उसे मुकम्मल कर दिया था। एमन पहले से ज़्यादा खेलने लगी थी। ममता का रूप उस पर बढ़ चढ़कर बोल रहा था। जब जब वो एमन को देखता था, उदास भी होता था तो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरती थी। वो एक बेहतरीन औरत थी। अगर वो एक अच्छा मर्द था तो अल्लाह ने उसे एक अच्छी औरत से नवाजा था। ये खुशकिस्मती नहीं तो और क्या था। वो आजमाया गया था मगर उसके बाद नवाजा भी गया था। जिस मंजर को इस वक्त वो देख रहा था वो बेहद खूबसूरत था। वो औरत जब भी उसके इर्द गिर्द होती थी वो जैसे मुकम्मल होता था। वो अपनी ही धुन में सोचे जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला एमन कब इस मंजर से गायब होती हुई उसके पीछे आकर खड़ी हुई और पीछे से उसे अपने साथ लगा लिया। तो वो झट से उस हिसार में मुड़ा, बाजू उसके कांधों पर रखते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मिस्टर हस्बैंड। वो दोनों मुस्कुराए। दोनों की आंखों में मोहब्बत थी, मान था, भरोसा था। एतमाद ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है जो उन दोनों को ही एक दूसरे पर था और ये सारी ज़िंदगी खूबसूरती के साथ गुजारने के लिए काफ़ी था।